بغیر کسی تمہید اور ربط کے بہت مختصراً حضرات اکابر علماء کرام کی خدمت میں چند نکات اشارے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد المحدثین، رئیس المحدثین حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانوادے کو اللہ نے موجودہ دور میں جامع ترین علمی، تدریسی، تصنیفی، دینی اور اعلیٰ درجے کی مقبول خدمات کے لیے موفق فرمایا۔ لیکن حضرت کے خانوادے میں علم حدیث، فقہ، تصوف کے تمام درجات کے باوجود شہادت کا ایک مقام باقی تھا۔ اللہ نے تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ یہ مقام بلند بھی شہید اسلام، شہید منبر و محراب، شہید دینی مدارس، شہید ناموس رسالت، شہید ناموس صحابہ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان نور اللہ مرقدہ کو عطا فرمایا۔ پاکیزہ ترین، اعلیٰ، عمدہ، شاندار خدمات کے ساتھ زندگی گزاری، قابل رشک موت پائی ہے، کامیاب ہو گئے، واللہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ ان کے نقوش پا پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم اطال اللہ عمرہ، اللہ نے ان کو ایک مضبوط اعلیٰ درجے کا مدرس، محتمم، مصنف اور اعلیٰ درجے کی متصوفانہ شخصیت سے نوازا ہے۔ ان کی طوالت عمری، سلامتی اور عافیت کے لیے دلی دعائیں۔ میرے برادر حضرت مولانا مفتی انس صاحب، حضرت مولانا مفتی عمیر صاحب الحمدللہ ذی استعداد جید علماء کرام، جلیل القدر علماء ربانی جین ہیں۔ ان کی قیادت کے اندر یہ جامعہ فاروقیہ ترقی کرے گا، اور حضرت مولانا ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کے ساتھ ساتھ اس جامعہ فاروقیہ کو علمی، تحقیقی، تصنیفی، تدریسی میدان کے اندر اوج ثریہ تک پہنچایا۔ یہ وہ جامعہ ہے جس کے دور حدیث کو انہوں نے عربی زبان کے اندر منتقل کیا، اور الحمدللہ اس جامعہ کے دور حدیث نے وفاق میں پاکستان کی سطح پر پوزیشنیں حاصل کی۔ لغت، اجرا، حوار، عربیت، ترکیب، حدیث کا، فقہ اور تصوف کا ایک مزاج بنایا۔ آج ان کے یہ انشاءاللہ قابل فخر صاحبزادے، ان کی تیار کردہ یہ ٹیم اور ان کے جامعہ کے یہ اساتذہ علمی اور فکری میدان میں حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس علمی اور تصنیفی اور انتظامی مشن کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہم ان کے رفقائے کار ہیں، ہم ان کے دست بازو ہیں۔ یہ اکابر علماء کرام انشاءاللہ ان کی سرپرستی اور پشتی بانی فرمائیں گے۔ دوسری گزارش، گدی نشینی، مخدومیت، سرپرستی کرنے والے، کتاب پہ تقریر لکھنے والے، تائید فرمانے والے ہمارے اکابر کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، وہ یہاں پر موجود بھی ہے۔ اللہ ان کا سایہ تادیر، سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ مگر حضرت ڈاکٹر صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس سے آگے بڑھ کر، مخدومیت سے آگے نکل کر فعال، ایکٹیو، متحرک، ایک ایسی توانا چھتری کے باقاعدہ وہ خالق اور موجد رہے جس امبریلا اور چھتری کے نیچے کراچی اور پاکستان کے تمام دیوبندی علماء جمع ہوئے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے بریلوی علماء کو جمع کیا، آگے بڑھ کر انہوں نے اہل حدیث علماء کو جمع کیا۔ جس چھتری کو انہوں نے قائم کیا تھا، تمام کے تمام علماء کو اس چھتری کے نیچے انہوں نے جمع کیا۔ وہ مخدومیت کا، وہ سرپرستی کا صرف درجہ نہیں رکھتے تھے، ایسی فعال، ایسی متحرک، ایسی توانا اور ایسے گھومنے پھرنے والی اور علماء کو جمع کرنے والی شخصیت جو نقصان قیادت کا ہمارا ہوا ہے اسے کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اکابر کی یہ تاریخ رہی ہے جس مشن پر وہ آخری سانس لے کر کے گئے، بعد میں آنے والے اس مشن کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ اگر حضرت ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ اوقاف بل،
فیٹف کے اندر، اسی طرح مدارس کی جنگ کے اندر، تحفظ ناموس صحابہ کی جنگ کے اندر، قانونی مراحل کے اندر تھے، تو آج ان کے قریبی رفقا کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے اس مشن کی تکمیل کریں اور قانون سازی کروائیں، قانونی مراحل کو اختتام تک پہنچائیں۔ وقت بہت کم ہے، کئی اکابر علماء کرام نے بھی بیان کرنا ہے۔ آخری گزارش، توہین رسالت کے موضوع پر پاکستان کے عوام اپنا پیسہ لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ کراچی کی تاجر برادری ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ میں ان اکابر علماء کی خدمت میں موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مدارس کی بلڈنگیں بہت ضروری، ٹرسٹ بہت ضروری، رفاہی کام بہت ضروری، اعلیٰ درجے کے مختلف تعمیراتی منصوبے بہت ضروری، لیکن اب وقت آ گیا ہے ایک ٹرسٹ، ایک شعبہ، ایک فنڈ، ایک فیلڈ قائم کی جائے جس میں کراچی کے علماء کے تحفظ کا انتظام کیا جائے۔ میرے حضرت والد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، کراچی کے جلیل القدر عالم دین نے حضرت سے یہ فرمایا تھا اپنی شہادت سے پہلے، اور مجھے کوئی عار نہیں، میں نام لینا چاہتا ہوں، شہید درس قرآن حضرت مولانا اسلم شریف پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا مجھے کہا جاتا ہے سیکورٹی کا انتظام کریں، گن مین رکھیں، باڈی گارڈ کا انتظام کریں، مجھے باڈی گارڈوں کو دینے کے لیے تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے اکابر علماء کرام میں سے کتنی بڑی شخصیات ہیں جن کے معاشی حالات کمزور ہوتے ہیں۔ کراچی کے علماء نے دینی خدمات انجام دی ہیں، رفاہی اور فلاحی خدمات کا سلسلہ صومالیہ، شام اور ترکی تک چلا گیا ہے۔ کیا کراچی کے علماء کے تحفظ کے لیے کوئی شعبہ، کوئی فنڈ قائم نہیں ہونا چاہیے؟ ہم مزید کتنا نقصان برداشت کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے یہ مطالبہ کیجیے۔ ہمارے سینے چھلنی ہیں، ہمارے کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ میں نے بنوریا کنونشن میں یہ بات ذکر کی تھی کہ جب اس طرح کی کاوشیں ہوتی ہیں شخصیات کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ایک فنڈ قائم کیا جائے، اور میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کراچی کی تاجر برادری ضرورت سے زیادہ فنڈ دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ معاشی کمزور علماء جو 8 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، ان علماء کی قدردانی کا حق یہ ہے ان کی جانوں کا تحفظ کیا جائے، اس کے لیے سیکورٹی ادارہ قائم کیا جائے اور اس کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کیا جائے۔ آپ ضرور کیجئے شامی مہاجرین کی مدد، بدین کے متاثرین کی مدد کیجئے، وزیرستان کے متاثرین کی مدد کیجئے، آپ کشمیر کے زلزلے کے متاثرین کی مدد کیجئے، پنجاب کے سیلاب کے متاثرین کی مدد کیجئے، لیکن خدا کی قسم اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کراچی کے علماء اور تمام کے تمام اجلہ جلیل القدر اکابر علماء کی جانوں کا تحفظ کیا جائے۔ اور آخری گزارش یہ ہے، جامعہ کی فکری رہنمائی کرنے والے جامعہ کے اندر شخصیات ہیں، مگر جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑے مقاصد کے لیے اکابر علماء کو جمع کیا تھا، اب دوبارہ سے اسی جمع کرنے کی اجتماعی کاوشوں اور تحریک کے تسلسل کو آگے بڑھایا جائے تاکہ کہیں دشمن خوش نہ ہو جائے کہ ہم نے ان کی صفوں میں قیادت کا فقدان پیدا کر دیا ہے۔ وآخر